ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کون سی جماعت اور کون سا ادارہ کہاں پر کھڑا ہے. ذرا اس کے اوپر بات کریں جو ندیم نے ذکر کیا کہ ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی ہے, لیکن اس اسٹریٹجی کا تعلق بہرحال پھر بھی الیکشن سے ہے. اگر سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں تو پھر بھی الیکشن والا کارڈ ہے, الیکشن جیتنا ہے. اگر سکس آپشن کا ندیم نے ذکر کیا تو وہ بھی الیکشن سے ہی ریلیٹڈ ہے. لیکن اس ہائی رسک اسٹریٹجی, حکومت جو ہے عدلیہ کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے تو پیرالائز ہو جائے گا سارا نظام. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ان کی بھی, جیسے ندیم سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ان کی جو بھی ہے وہ کیلکولیٹڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے ان کو غصہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کے جو کارروائیوں کی وجہ سے اور انہوں نے یہ بیانات دینے شروع کیے. وہ واقعہ ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے, جو کہ رضا عابدی نے جو کل بیان دیا تھا, تو وہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان کے اپنے خیالات یا اپنے جذبات کا اظہار تھا. وہ باضابطہ طور پہ ایک پلان کے طور پہ کیا گیا. جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے, دیکھیں ایک بات تو سب کو پتہ ہے کہ الیکشنز ہونے جائیں گے اور یہ تقریباً 4.5 سال مکمل ہو چکے ہیں. اب صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت جو ہے ختم ہو جائے گی. پہلے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو ہے شاید یہ ان کا خیال یہ تھا کہ جولائی یا اگست میں پارلیمنٹ ڈیزالو کریں اور الیکشن سب اکتوبر نومبر تک ہو جائیں گے. لیکن اب یہ ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ وقت چاہتے ہیں کہ تاکہ تھوڑی سی صورتحال بہتر ہو جائے. جو ایک کرائسس پیریڈ ہے اس وقت ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں یہ پاور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, وہ تھوڑا سا پریشر ان پہ کم ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ان کو کیلکولیشن ہے, بہت سے لوگوں کا اور بھی خیال ہے کہ یہ بہت ہی انپریڈکٹیبل سچویشن ہے پاکستان میں سیاسی طور پہ. یہ کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہونے جا رہی ہے, بالکل ہی اس میں جا رہی ہے. وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کی کیلکولیشن پیپلز پارٹی کی یہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو, ان کی جو ایک کانسٹیٹوئنسی ہے ان کا پورا دار و مدار جو ہے رورل ایریاز میں ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ رورل ایریاز کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے اس عرصے میں. 500 بلین روپیز جو ہے ٹرانسفر ہوا ہے ایک حد تک, جو کہ آپ کو ہائی سپورٹ پرائس ملنے کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ چاہے شہروں میں کوئی ہنگامے ہوتے رہیں, ان کی صحت پہ کوئی اثر ہماری نہیں کور پڑتا. کنسٹیچوئنسی جو ہے اس پر اثر نہیں پڑتا, لیکن اس میں شاید بڑھوتی ہوگی, کمی نہیں ہوگی. لیٹ می ناؤ کوئکلی فاسٹ فارورڈ. عدلیہ کو ہم نے ڈسکرائب کیا کہ حالیہ تنازع سے اس کی کچھ ساکھ کے اوپر اثر پڑا ہے, ان دا سینس کہ جو کمپلیٹ ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا تھا, آپ کو کہیں کہیں سے آوازیں آنی شروع ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہوا, اندرونی سرگوشیاں بھی ہو رہی ہیں جی کہ یہ کیا تنازع چل رہا ہے, کیا ہوا ہمارے ساتھ, کیا نہیں ہوا ہے. وکلا منقسم ہے اس وقت. بار کے اندر جو آپ کو یونٹی نظر آتی تھی وہ موجود نہیں ہے. فیصلے کرتے ہیں, صحیح فیصلے ہوتے بھی ہیں, لیکن پولیٹیکلی ایک ڈیوائیڈڈ انوائرمنٹ کے اندر وہ متنازع فیصلے لگتے ہیں کیونکہ ظاہر پرزم اتنے مختلف ہیں. مقبولیت پھر بھی دوسرے اداروں کی نسبت بہت بہتر ہے. ہاؤ ڈو یو سی عدلیہ پرفارم ان دس؟ کیا ان کے ٹاسک کیا ہے؟ دیکھیں طلعت, آئی آلسو اگری کہ عدلیہ نے کئی جگہوں کے اوپر ایسے دوسرے ڈومینز کے اندر اس نے انٹرفیئر کیا ہے. حکومت کے ڈومین میں کیا ہے, الیکشن کمیشن کو بتایا ہے کہ آپ یہ کریں, کسی اور کو بتایا, لیکن فرینکلی اسپیکنگ کہاں نہیں کرتی. اگر دلی کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہاں پارکنگ لاٹس بنائیں تو یہ ٹریفک کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا, یا سی این جی بسز چلائیں بیکاز انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ ایگزیکٹو پالیسی کے ایشوز ہیں نا. تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں, نیکسٹ ڈور بھی ہوتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ اس کے باوجود ان کی مقبولیت باقی اداروں کی نسبت بہتر ہے, تو آئی تھنک یہ بھی وجہ ہے. ایک یہ بھی دیکھیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کرپٹ انفیشینٹ گورنمنٹ کے آگے عدلیہ کھڑی ہے, جو چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, عدلیہ ان کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آف کورس وی آلسو بلیو کہ تمام اداروں کو اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. کچھ آئی تھنک یہ بھی دیکھیے طلعت کہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ چیزیں میڈیا بھی ان آل فیئرنس وپ اپ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم یوتھ پارلیمنٹ کو لے کے ملنے کے لیے گئے چیف جسٹس صاحب سے, ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہیٹس آف ٹو دا گورنمنٹ which accepted our decisions. اور میں نے اس کے بعد بیٹھ کے پریس ریلیز لکھی اور میرا خیال تھا کہ اگلے دن اخبار اس کو ہیڈ لائن بنائیں گے, بٹ اخباروں نے اس کے اندر سے جو ہیڈ لائن نکالی وہ یہ نکالی کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشل ریویو کا اختیار میرے پاس ہے. نہیں کہا تھا انہوں نے, وہ نہیں دیکھیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا, لیکن یہ شاید اگر جب آپ ایک پرائم منسٹر کو گھر بیٹھ کے گھر ابھی آپ نے بھیجا ہو اور آپ یہ کہیں کہ ہیٹس آف ٹو دی پیپل جو عدلیہ کے فیصلے مان بھی رہے ہیں, تو آئی تھنک ہماری میڈیا میں ٹریجیکٹری بن گئی ہے. وی اونلی لک فار دوز ایریاز جس کے اندر سے ہمیں لگتا ہے کہ ٹو بی آنسٹ کچھ حد تک وہ انجسٹیفائڈ بھی ہے. فیصل رضا عابدی صاحب نے جو انہوں نے فرمایا, جس لہجے میں فرمایا, پھر آپ ہی کے چینل پہ آپ ان کو 8 بجے کے پروگرام میں دوبارہ بٹھا لیں
اور ان کو پھر کہیں کہ وہ اپنی خوبصورت لہجہ اور خوبصورت الفاظ ویسے کہ ویسے دوبارہ بیان کریں تو آئی تھنک یہ زیادتی بھی ہے. لیکن ان کو چینلز کی ضرورت تو نہیں ہے نا جی, وہ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں. جی بٹ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک پوزیشننگ تو پارٹی نے کی ہے نا, پارٹی نے شو کاز نوٹس بھی ان کو دیا ہے. اگر براہ راست یہ اسالٹ جوڈیشری پر شروع ہو جاتا ہے اور پارلیمان کے اندر سے بیانات شروع ہو جاتے ہیں اور ریزگنیشن کی بات شروع ہو جاتی ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ کیس بھیج دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ نیب کے اندر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو ابھی رک گئی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی, اس کی خبریں باہر نکال دیتے ہیں, تو اسالٹ تو جوڈیشری کس سے ٹیکل کرے گی اس اسالٹ؟ دیکھیں طلعت صاحب, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ نیب چیئرمین جس کے اپنے اوپر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے اوپر ابھی تک ایک میجر ایلیگیشن یہ ہے کہ ملک ریاض کا جو فیکٹر ہے کہ ان سے تعلق تھا, بیٹی وہاں امپلائی تھی, حالانکہ فصیح بخاری صاحب کی اپنی ذات کافی بہتر تھی جب ان کی نامینیشن آئی, لیکن یہ جو لنکیج تھا بحریہ ٹاؤن والا وہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل کا باعث بن سکتا ہے. وہ ایشوز سامنے آئیں گے تو ایک طرف آپ بدنامی کریں گے ارسلان افتخار کی کہ چیف جسٹس کے گھر کا ایڈریس لگا کے وہ بزنس کر رہا تھا, تو وہاں پہ بھی تو 100 چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کا جواب تو پھر گن سے گن دیتے رہیں گے. دیکھیں who loses more, چیف جسٹس کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سیاہی کا ڈاٹ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے, ان کا عہدہ اس قسم کا ہے. وہ کہیں گے جی ہمارے اوپر تو پہلے بھی الزام لگتے رہے تو کیا ہو گیا, تو مجھے ہٹا کے دیکھ لیں, میرا تو عہدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, الزام کنٹروورسی ہے میرے اوپر. Who loses more in this battle? دیکھیے کہ جس کی اس وقت کریڈیبلٹی سب سے پور ہے, زیرو پہ کھڑی ہے, وہ تو گین شاید نہ کر سکے گا اور وہ لوز بھی اور کرے گا. چیف جسٹس آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر اس کا امیج بہت اچھا ہے شاید 5-10% اس میں سے ڈیمیج ہو جائے گا, لیکن دوسروں کی نسبت پھر بھی وہ بیٹر پلیسڈ ہوگا, اور یہ سچویشن آپ پھر سسٹین نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کی ایگزیکٹو اور جوڈیشری وہ سچویشن پہ چلی جاتی ہے جو سجاد علی شاہ اور نواز شریف والا فینومینا تھا, تو اس وقت پھر آپ کے پاس ایک کچھ اور چیزیں آنی شروع ہو گئی تھی سامنے. کبھی کاکڑ آ گیا تھا, کبھی کچھ اور آ گیا تھا, تو اس سٹیج پہ ہمیں بچنا پڑے گا سب کو. نواز شریف کو بھی اس سے پہلے انٹروین کرنا پڑے گا, رول ایز اے پولیٹیکل اپوزیشن اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس سے پہلے آرمی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جو ہمارے بارڈر سچویشن ہے ہمیں کیا کرنا ہے, اور زرداری صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ شہادت, یہ والا طریقہ جو ہے یہ وائبل ہوگا, پیپلز پارٹی کو فائدہ دے گا. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, وہ مال غنیمت بھی شاید اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ شیئر کا دوسرا حصہ اپلائی نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ پہلا حصہ اپلائی ہوتا ہے. سو دے آر لوکنگ فار مارٹرڈم. ان کو تو اس سے غرض نہیں ہے کہ مارٹرڈم کس طریقے سے آتا ہے. شاید اس سٹیج سے پہلے دوسرے پلیئرز ایکٹیو ہو جائیں. طلعت صاحب میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اس سٹیج تک ویٹ کریں گے سارے لوگ کہ جس میں گریبان پکڑ کے چیف جسٹس کا نیب کھڑی اور نیب کا کوئی اور کرو. ان آل فیئرنس وہ کچھ جب کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ یوں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں فوج کی طرف. آئی تھنک پیپلز پارٹی از کائنڈ آف وہ کچھ ایک گیم کھیلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں, یو نو دے واچ اوور دیئر شولڈر. آئی تھنک they also know what they're doing. میرا خیال یہ کہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی گین کریں گے, یہ بات بالکل صحیح ہے. اصل بات یہ ہے کہ جتنا ویک کر سکتے ہیں اس عدلیہ کے جو ہے اس کو کیا جائے, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے لوزر کون ہوگا, میرے خیال اوور آل جو ہے سسٹم لوزر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے جو اگر جوڈیشری کو جو کہ ایک اہم ترین پلر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے بعض چیزوں میں اپنے آپ کو اوور اسٹریچ کیا ہے, بہت ساری چیزوں میں مداخلت بھی کی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو جمہوریت جو 4.5 سال چل سکی ہے اس میں خود عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی ساری فوکس صرف ایک بات کو جاتی ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف یہ کیا, لیکن ایک بات جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ اگر فرض کیے جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اگر کوئی کارروائی ہو سکتی تھی تو اس کو سپریم کورٹ نے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رکی بھی رہی ہیں. وچ ریمائنڈز می بریک میں جانے سے پہلے کہ پچھلے ہفتوں میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے تمام سالوں کی نسبت کہیں زیادہ دہرایا ہے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. تو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ وہ اتنا زیادہ کیوں دہرا رہے ہیں؟ اگر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورسز کا آمد کسی کو بھنک نہیں پڑ رہی تو بات کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ اس کی وجہ ہے نا طلعت, ایک اصل چیز یہ ہوتی ہے. ہولڈ آن ٹو دی وجہ, لیٹ می گیٹ انٹو دی بریک واپس آتے ہیں نا.